لیکن یہ بنیادی تربیت ہے کہ جب بندہ اپنے پیر کی گلی میں رہنے والے کا ادب سیکھ جائے گا، اسے رسول کی محفل میں بیٹھنے والے کا ادب کیوں کر نہیں آئے؟ وہ ایٹومیٹکلی وہ بڑی جو اوپر درجے کی ہستیاں ہیں وہ ان تک پہنچے گا۔ اس وقت جو ایتھیسٹ ہیں یعنی جو ملحد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس وقت الہاد کہتے ہیں لادینیت، کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی خود بخود ختم ہو جائے گی، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے۔ تو یہ جو ملحدین ہیں ان کی راستے میں ابھی یہ مطالعہ ریسرچ قریب نہیں ہے کہ ملحد مجھ کو ڈسکس کیے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کا بڑا آدمی اس نے کہا ہے کہ ہمارے راستے میں سب سے مشکل جو مرحلہ ہے نا وہ ان لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے کہ جو کسی نہ کسی ولی اور صوفی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ سب سے مشکل ان کے لیے عقیدہ خراب کرنا کس کا مشکل ہے؟ جو اپنے کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے اور بزرگ اور ولی کے ساتھ لگے۔ لہذا اس وقت لانچنگ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے بابوں پہ ہٹ کرو، اور جب بابے مجروح ہو جائیں گے جی اور یہ نعرہ بچے کے ذہن میں آ جائے گا بابے تو شیء کوئی نہیں، تو پھر آرام سے تم صحابہ پہ چلے جاؤ گے، پھر صحابہ بھی کوئی شے نہیں ہے، پھر نبی پہ چلے جاؤ گے، پھر نبی بھی کوئی شے نہیں ہے، یہ خدا کا وجود خود ہی مشکوک ہو گیا، جب نبی کوئی نہیں ہے، بتانے والا ہی کوئی شے نہیں ہے، تو پھر اللہ کیا شے ہے؟ یہ ہے وہ ملحدین کا بڑا کنڈا جس کے لیے یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اہل اللہ کے جو نیک بندے اور ولی ہیں ان کی ذاتوں کا اٹیک کر کے یہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے عام سادہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں بڑے اچھے انداز سے دین سکھایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ زہر کھلانے کے لیے بھی کھیر دینی پڑتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ زہر اگر کسی دشمن کو دی جائے تو اس کے لیے رس گلہ خریدنا پڑتا ہے، اس میں ڈال کر اسے دی جاتی ہے، کیونکہ اگر سمپلی کو پلیز زہر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں تو پھر اب پاگل ہے زہر کام، لیکن اس کو سامنے سجا کے کھیر پیش کی جائے گی، وہ کھیر کی مٹھاس کے چکر میں اندر غٹر کر جائے گا، زہر کو بھی اندر اڈیل دے گا اور جائے گا اپنی جان سے۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ بنیادی عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ میں تھوڑا سا اب تو میں جس وقت دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنلی کہ ہمارے دین پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، ہم لوگ کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ 11ویں کرنی چاہیے، میلاد کرنی چاہیے، ہم لگے ہوئے داڑھی کا سیر سے ہونا چاہیے، پگڑی ادھر اتھو پار کرنی چاہیے، اور بھائی آپ کے دین کے دشمن تو اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں خدا ہی کوئی نہیں، اور یہ اس طرح سرعام تبلیغ ہو رہی ہے۔ آپ کے اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر 10 سے زیادہ پروفیسر سرعام کلاسوں کے اندر جناب وہ تبلیغ کر رہے تھے زمین کی، اور وہ ملحدین جب، اور پھر آپ کے جتنے یہ یونیورسٹی ہیں اسلام آباد کے اندر ان میں سے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس وقت یہ بحث طلباء کے اندر نہ ہو، اور جس میں سینکڑوں کے حساب سے ہمارے نوجوان لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مولوی کا تصور پیش کر کے ہٹ کریں گے دین پہ، کہیں گے یہ دیکھو مولویوں کی حرکت، تم اس دین کو مانتے ہو؟ یار عجیب بات ہے، عجیب بات ہے یہ۔ اگر ایک سائنس کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہے مثال کے طور پر میڈیکل سائنس ہے، ایک ڈاکٹر اگر وہ کوئی غلط پریکٹس کرتا ہے تو ہم پوری کی پوری سائنس کا انکار کر دیں گے، پوری کی پوری اس شعبے کا انکار کر دیں گے، اس کی افادیت کا انکار کر دیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ملحدین لادین لوگ ہیں ان کا آغاز علماء سے اور اولیاء سے ہوتا ہے، اور یہاں سے یہ دین کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ غالباً واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جب کسی نے دین کو گالی دینی ہوتی ہے وہ دین کو تو ڈائریکٹ دے نہیں سکتا، وہ مولوی کو گالی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھو نا، اگر کسی نے قانون کو گالی دینی ہو تو پولیس والوں کو گالی دیتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو وہ نام نہیں لے سکتا نا چیف جسٹس کے ججوں کا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ پولیس والے آرام فلانا فلانا ایسے کرتے ہیں۔ کسی نے ملکی جسے کہتے ہیں کہ مضبوط اداروں کو گالی دینی ہو، فوج کو گالی دینی ہو، جرنیلوں کو گالی دیتے ہیں۔ معاف کرنا، میرا چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، میں بڑا سیدھا سا بندہ ہوں، اگر جرنل ہے، کرنل ہے، برگیڈیئر ہے، یہ کوئی وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، میں کھلا سا آدمی ہوں، میں ٹی وی تے بیٹھے تو نا اے تے گالی کو نہیں سن گھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ اب وہ اداروں کو ڈیمیج کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے آج کی نشست میں بس 2 پیغام ہم نے لینے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات پر ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر۔ اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں،
ان کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ کیا ہے؟ ان سے پوچھو کائنات کیسے بنی تو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری ہوئی. اچھا بگ بینگ تھیوری کا پوچھو تو کہتے ہیں اتنے کروڑ اتنے سال اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہلے دھماکہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ کائنات کے اندر کریشن یہ کائنات بنا. اچھا اب بندہ ان سے صرف اتنا پوچھے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ کسی مادے کے اندر خود بخود اتنا بڑا دھماکہ ہو جائے کہ جس سے اتنا بڑا نظام بن جائے؟ لاجواب. ہم کہتے ہیں ہمیں تمہارے اس نظریے سے کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ کہ یہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے جو تم بگ بینگ کہتے ہو کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے یہ کائنات بنی، زمینیں الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گئے، کوئی پانی بن گیا، کوئی یہ مٹی بن گئی، کوئی یہ ساری کائنات بنی، بس ایک دھماکہ ہوا. اچھا اس سے پہلے پوچھو کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کا ہمیں پتا نہیں ہے. لیکن ابھی جدید جو سائنس کھوج میں لگی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے ایک لائٹ لگ یہ رہے کہ ایک لائٹ تھی اور لائٹ کے آگے یہ ہوا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے. ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایسا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو مادے سے پیدا کیا، لیکن وہ خود وہ ہے کہ جو کسی مادے کا محتاج نہیں. ساری کائنات جو سرکل کر رہی ہے یہ ساری کی ساری یہ کس کے اندر ہے؟ یہ ساری کی ساری کائنات اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں کہ یہ کسی نہ کسی مکان کے اندر، کسی نہ کسی زمان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اور اللہ وہ ہے جو نہ کسی زمان کا پابند ہے نہ کسی مکان کا پابند ہے. کیونکہ اگر اللہ کو بھی زمان اور مکان یا اللہ کو بھی کسی جناب مادے کا پابند بنائیں گے تو پھر سوال ہوگا جس مادے سے اللہ بنے اسے کس نے بنایا؟ پھر وہ جس سے بنے اسے کس نے بنایا؟ پھر وہ جس سے بنے اسے کس نے بنایا؟ اس طرح سے یہ لامتناہی سلسلہ جسے عقل ریجیکٹ کر چکی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی کسی سوال کا جواب ہے ہی نہیں ہے. لہذا ہر مسلمان یہ بات مانتا ہے یہ ساری کائنات فلاں فلاں سے بنا، فلاں فلاں سے بنا. دی اینڈ کیا ہے؟ یہ ساری کسی کو میرے اللہ نے بنایا ہے. اور اللہ کون ہے؟ وہ کسی مادے کا پابند نہیں ہے. لا یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان، تعالی عن عوارض الجسمانیہ والمکانیہ والحیوانیہ والبشریہ. وہ کون ہے اللہ جو نہ زمانے کی قید میں آئے، نہ مکان کے اندر بند ہو جائے، نہ اس پر زمانہ نہ حیت، لا حیت لہو ولا جہت لہو ولا کیفیت لہو، نہ کیفیت کا مقید، نہ جہت کا کسی سمت کے اندر مقید، نہ کیفیت کے ساتھ مقید، نہ کسی جہت میں، نہ ہی کسی اور سلسلے میں ایسا کہ جو میری اور تیری عقل میں آ جائے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو جب سبق پڑھایا تھا، بسم اللہ کروائی تھی، تو اس میں جو پہلا سبق توحید دیا، بیٹا ہے علی کا، نواسا ہے مصطفیٰ کریم کا، اپنے بیٹے کو وہ بیٹا جسے بسم اللہ کروا رہے قرآن کی اسے توحید کیسے سمجھا رہے؟ وہ فرماتے ہیں بیٹا اللہ وہ ہے جو میری تیری عقل میں نہیں آتا، اور جو عقل میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. کریٹر کون ہے؟ خالق کون ہے؟ جو تیری میری عقل کے دائرے میں نہیں آتا، اور جو عقل کے دائرے میں آئے وہ کریٹر نہیں ہو سکتا، وہ کسی حوالے سے خالق نہیں ہو سکتا. یہ پہلے دن کا سبق ہے امام زین العابدین کا، یہ پہلے دن کا سبق ہے، یہ پہلے دن کا سبق ہے. تو اس حوالے سے اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ہم سب کی تخلیق کی ہے. اور ہمارا یہ یقین ہو اب بچوں کو، کیونکہ یہ بچے آپ کے کوئی بیکن ہاؤس کے چکر میں اور کوئی گیسٹ ہاؤس کے چکر میں نہ جانے کسی اتھیسٹ کسی ملک کے چکر میں پڑ جائیں اور دو باتیں اس کچے ذہن میں ڈالنے والی ہیں، پھر آگے چل کر ایسی گمراہی کا جال بچ جائے کہ جس سے ہماری قوم تباہ ہو. ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر اپنی اولاد کا یقین کامل رکھے، اور اپنا یقین بھی اللہ کی ذات پر قائم رکھے کہ یہ سب کائنات بنانے والا ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ جو کسی رنگ میں نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا کوئی جہت نہیں ہے، اس کا کوئی باڈی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو میری تیری عقل سے ماورا ہے. میں اور تو اس کے احاطے میں، وہ کسی احاطے میں نہیں آ سکتا ہے. میں اور تو اس کے قبضے میں، وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے. ہاں وہی ہے جو کریٹر ہے. البتہ الحمدللہ اس حوالے سے ہمیشہ سے ہر دور میں اسلام کے اوپر حملے ہوتے رہے، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے رجال کو پیدا کر دیتا ہے کہ جو اسلام پہ آنے والے حملوں کا کھل کر مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ جو فتنے ہوتے ہیں یہ جتنی تیزی سے آتے ہیں اتنی تیزی سے یہ مٹ جاتے ہیں. یونانی فلسفہ کا ایک دور، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، یونان کا فلسفہ کے دور پر اسلام کے بنیادی عقائد کے اوپر جب حملہ ہوا تو پھر علماء سے کھڑے ہو گئے، امام راضی جیسے لوگ کھڑے ہو گئے
امام تفتزانی جیسے لوگ کھڑے ہو گئے، امام غزالی جیسے لوگ کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے انہی کی بولی بول کے ان کے بڑے غرق کر کے رکھ دیے۔ اب سائنس خدا بن چکی ہے۔ میں کل ایک حدیث کا مباحثہ دیکھ رہا تھا کہ جسے ہمارا مسلمان سکالر اس کو حوالہ دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں دیکھ فلان ڈاکٹر ہے جو کوئی ایچ ڈی سکالر ہے، اس نے یہ سائنس کا اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ میں حیران ہو گیا اس کی نصیب اور مقدر پہ اس حدیث کے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ ایک کل کے ڈاکٹر کی بات مان رہا ہے، کائنات کے خالق کی کتاب لا ریب کی بات نہیں مان رہا۔ یعنی وہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ تو ٹھیک ہے، اوکے 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 ہو گیا فلان جو سائنسدان ہے اس نے یہ لکھا ہے۔ یعنی ان کا خدا سائنس ہے، ہمارا خدا رب العالمین ہے۔ ہمارا خدا وہ ہے جس نے یہ کل کائنات کا تخلیق کی ہے۔ ظہور بھائی کے گھر میں اللہ رسول کی دو چار باتیں ہوئی، آپ نے بھی سنی، ہماری بھی حاضری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔